الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا اما بعد سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے تحت ہم آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس آخری رکوع میں پروردگار عالم نے ابتدا کی 2 آیات اور اس رکوع اور اس سورے کی آخری آیات، یہ 3 آیات میں حکمت ایمان کے متعلق گفتگو فرمائی ہے کہ انسان اس بات پر کائنات کے وجود اور کار کائنات پر غور و فکر اور تدبر کرے اور اس بات پر غور کرتے ہوئے اس منزل اور اس مقام پر پہنچے کہ کائنات اپنے آپ وجود میں نہیں آئی اور نہ ہی نظام کائنات خود بخود اپنی جگہ جاری و ساری ہے، بلکہ اس کا خالق اللہ رب العالمین ہے اور اسی کو چلانے والا بھی پروردگار عالم ہے۔ پھر اس کے بعد حکمت دین کے متعلق پروردگار عالم نے اس رکوع میں گفتگو فرمائی ہے۔ حکمت ایمان الگ ہے اور حکمت دین الگ ہے۔ حکمت دین اس کو کہا جائے گا جو دین کا ایک نظام ہے، اس کے متعلق پروردگار عالم نے عوام الناس بنی نوع انسانوں کو توجہ دلائی، اور اس میں بھی پروردگار عالم نے ابتدا کی 4 آیات میں صاحبان ایمان کی تعمیر شدہ شخصیت کا کیا حال ہوگا، اس حال اور اس کیفیت کو بیان فرمایا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض اونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جس بند مومن کی شخصیت عین قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے اور جو اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، پروردگار اس کے ان اوصاف اور سیرت کے ان حصوں کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ محبوب رحمان کے محبوب بندے ہیں جو زمین پر بھی چلتے ہیں تو عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بیجا کسی سے مباحث نہیں کرتے، لوگوں سے خود سے نہیں الجھتے، بلکہ اگر ماحول یہ دیکھتے ہیں کہ بحث کرنے والا بات کو ماننے تیار نہیں ہے اور کٹ حجتی کر رہا ہے تو بہت اطمینان کے ساتھ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہتے ہوئے اپنی راہ گزر جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی چال اور ان کی گفتگو کا جب یہ عالم ہے تو پروردگار فرماتا ہے کہ رات کیسی ہے ذرا غور کرو۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ اکبر، وہ بندہ مومن رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، قیام اور سجدوں میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ غور کریں کہ یہ پروردگار
قرآن مجید میں ایک تعمیر شدہ شخصیت کو بیان فرما رہا ہے۔ خدا آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آقا کونین ساری رات آپ نہ ساری رات عبادت کرتے اور نہ ہی ساری رات استراحت کرتے، بلکہ جب عبادت کرتے کچھ دیر کے لیے استراحت فرماتے، پھر استراحت کے بعد پھر عبادت فرماتے، عبادت کے بعد پھر استراحت فرماتے۔ گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اسی انداز میں گزارتے ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، جو صحیح معنی میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ اکبر، کہ وہ اپنی رات کو اللہ کے حضور گزارتے ہیں، اور پھر اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اتنی عبادت، چلنے میں میانہ روی، عاجزی و انکساری اور جہالت کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے پھر رات سجدوں اور قیام میں گزارنے والے، ان کا عالم یہ ہے کہ خوف آخرت ان پر اس قدر غالب ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ کوئی عام شخص کا اللہ ذکر نہیں فرما رہا ہے، بلکہ متقی و پرہیزگار عبادت گزار بندوں کا یہ عالم ہے کہ انہیں خوف خشیت الہی کا یہ عالم ہے ان پر کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس اگر اللہ دنیا دیتا ہے یا کچھ ان کو عطا کرتا ہے تو پھر وہ مال خرچ کرنے میں بخالت نہیں کرتے اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی پر اپنی زندگی کو صرف کرتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد اللہ نے توبہ کے ایک حکمت کا ایک عظیم موتی ہمارے سامنے رکھا۔ اس سے پہلے، توبہ سے پہلے، اللہ نے 3 کبائر گناہوں کا ذکر کیا کہ ایک کسی کو ناحق اللہ کی ذات میں شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ جو ناحق کسی کو قتل کر دے وہ دوسرا گناہ ہے، اور تیسرا گناہ ہے کہ زنا کرنا۔ اور اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر یہ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں تو یاد رکھو اللہ کا دربار کھلا ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ سننے والا ہے، تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ یہ لوگ جھوٹ پر بھی نہیں رہتے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹی شہادت نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا گویا کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ تو ہم غور کریں کہ جھوٹی گواہی کی کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ جھوٹی گواہی تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ محبوب رحمان کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو کبھی جھوٹ پر نہیں رہتے، نہ جھوٹ کہتے ہیں، نہ جھوٹ سنتے ہیں، نہ جھوٹے اور غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے ہیں۔ سورہ مومنون میں ہم نے پڑھا والذین هم للزکاة فاعلون۔ دیکھیے آپ پورے قرآن مجید میں ایتاء زکاة کا حکم ہے، لیکن سورہ مومنون میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ والذین هم للزکاة فاعلون،
یعنی وہ مسلسل تزکیہ کرتے ہیں، فعل کرتے ہیں، عمل ان کا جاری رہتا ہے، گویا وہ اللہ کی راہ میں صرف خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ کی راہ میں مسلسل خرچ کرتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ یہاں والذین هم للزکاۃ فاعلون میں اس بات کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہو۔ ایتاء زکوٰۃ تو فرض ہے۔ یہ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آنے پر اللہ نے فرض کیا، اس کا اپنا ایک نصاب ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے تحت زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن بند مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے دائروں کا یہ نظام رہا ہے۔ ہماری تاریخ مہدویہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے دائروں کے افراد یا دائرے ایسے گزرے ہیں کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ آٹے کی خشکی کا بھی عشر نکالتے تھے۔ مال کا عشر تو بہت دور کی بات ہے، آٹے کی خشکی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن دائروں میں اس خشکی کا بھی عشر دیا جاتا تھا، روٹی کا بھی عشر دیا جاتا تھا، پکوان کا بھی عشر دیا جاتا تھا۔ ہر شے جو ان کے پاس ہوتی، دائروں کے افراد کے پاس، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ کیوں خرچ کرتے تھے؟ چونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے ان کی تعمیر شخصیت قرآن کے عین مطابق کی تھی، اور وہ جانتے تھے والذین هم للزکاۃ فاعلون کا ہمیں علم بردار بننا ہے۔ مہدویت کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مہدویت دراصل عین قرآن کا نام ہے۔ قرآن مجید کے مطابق خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ایک بند مومن کی تعمیر کی اس کی شخصیت کی تعمیر فرمائی ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ جھوٹی گواہی تو دور کی بات ہے، وہ جھوٹ میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ مومنون میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ صاحبان ایمان کیسے ہوتے ہیں؟ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایک چیز سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ لغو کوئی معصیت یا گناہ نہیں ہے، لیکن دیکھیے آپ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یعنی یہ لوگ اگر کہیں پر لغو کام ہو رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، تو اس ٹائم پاس میں بھی شریک نہیں ہوتے، بلکہ چونکہ یہ وقت سب سے قیمتی ہے ہمارے پاس، یہ وقت میں ہمیں دنیا بھی سنوارنی ہے اور آخرت بھی سنوارنی ہے۔ اگر ہم لغو میں وقت کو گزار دیں گے تو نہ دنیا ہماری سنورے گی اور نہ آخرت میں کوئی اس کا اجر ملے گا۔ بندے مومن کے لیے وقت سب سے اہم ہے۔ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، گزر جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا۔ اب وقت گزر رہا ہے، وقت اس تیزی سے گزرتا ہے جیسے کہ برف پانی میں گھل جاتا ہے، اور گزرا وقت پھر کبھی پلٹ کر نہیں آتا۔ لیکن وقت گزر جاتا ہے، ہمارے اعمال اگر لغو ہیں اور ہم نے اپنے زندگی کا بہت سا وقت صرف یوں ہی ضائع کر دیا، کبھی گوسپ کی نظر کر دیا، کبھی غیبت کی نظر کر دیا، کبھی دنیاوی مشغولات میں صرف کر دیا، تو یاد رکھیں ہم نے خود اپنا خسارہ کیا ہے۔ صاحبان ایمان کا کیا وتیرہ ہے کہ وہ لغو سے پرہیز ایسا کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر ایسا نظر آئے کہ یہ لغو ہو رہا ہے، وقت گزاری کا معاملہ ہے، تو وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں بند مومن کے لیے جہاں اس کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے، وہ اپنی معاش کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنے کسب کے لیے، دنیا داری کے لیے جہاں وہ وقت لگاتا ہے تو وہ لگا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ماباقی وقت اس کے پاس ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یا اللہ کا ذکر کریں یا اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ تو آپ دیکھیں اس آیت مبارکہ کے تحت بھی کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہماری تربیت کس انداز میں فرمائی کہ تمہارا ایک وقت کا ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی بغیر یاد خدا کے نہ گزرے۔
مہدوی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ ضائع کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہے، بلکہ وہ اپنے خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اتنی گہرائی کی باتیں ہیں، اتنی باریک بینی کی باتیں ہیں، آپ کو قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن ہماری ہر حرکت اور ہر ہمارے فعل اور عمل کی تربیت کر رہا ہے، اور عملی طور پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں اس کا علم بردار بنایا کہ ہم اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں، وقت کو یوں ہی ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کے ذکر میں وقت کو ضائع کریں، ورنہ یہ وقت یوں ہی ضائع ہو جائے گا تو نہ اس سے کوئی ہمارا دنیاوی فائدہ ہوا اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہوا، اور جب مر جائیں گے تو پھر اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے یہ قیمتی زندگی ہم کو عطا کی ہے تو ہم نے اس کا کیا حاصل کیا ہے؟ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم اس آیت مبارکہ پر تدبر کریں۔ اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب ان پر اللہ کی یہ آیات قرآنی سنائی جاتی ہے تو وہ اوندھے گر جاتے ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور اندھے بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت دراصل دو دھاری تلوار کے مطابق ہے۔ ایک دھار تو کفار و مشرکین کی طرف ہے کہ جب یہ آیتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اس پر تدبر کرنے کے بجائے، غور و فکر کرنے کے بجائے، اس کو سن کر ایمان لانے کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کلام سنا رہے ہیں، ہم اس سے اچھا کلام سنا سکتے ہیں، پتہ نہیں محمد نے کہاں سے یہ کلام حاصل کر لیا ہے، ہم تو اس سے بڑے ماہر ہیں فصاحت اور بلاغت کے، یہ کچھ کلام نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گویا وہ قرآن کی تکذیب کرتے تھے اور اندھے اور بہرے بن جاتے تھے۔ تو دوسری طرف صاحبان ایمان کے لیے بھی ہے کہ اگر جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے یا تم خود قرآن پڑھو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کی آیات میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ ایک مرحلہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے، پڑھنے سے ضرور قرآن ثواب مل جائے گا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ قرآن کو پڑھیں اس طرح کہ قرآن کو سمجھیں۔ سمجھنے کے بعد تیسرا اہم درجہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں۔ اگر ہم نے صرف نعوذ باللہ آج کے دور میں قرآن مجید کو صرف اور صرف ثواب کی کتاب سمجھ رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ پڑھتے جائیں گے اجر ملتا جائے گا، ضرور ملے گا، آپ نے وقت لگایا ہے اللہ اس وقت کا اجر ضرور دے گا جو کہ قرآن کی تلاوت میں لگایا گیا ہے، لیکن اصل کیا کرنا ہے؟ قرآن پر تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ قرآنی آیات ہمیں کیا سبق دیتی ہے، کیا درس دیتی ہے۔ آج معاف فرمانا ہمارا ماحول بہت پراگندہ ہو گیا ہے، قرآن کی عظمت ہمارے پاس باقی نہیں رہی۔ اگر کوئی غیر مسلم قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے تو سارا عالم اسلام احتجاج پر امڑ آتا ہے، سارا میڈیا اس میں لگ جاتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن کے سپارے جلائے گئے ہیں، ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ لیکن پلٹ کر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود مسلمان، ہم خود اپنے آپ کو مومن کہنے والے قرآن کا کہاں کہاں اس کی عظمت کو پامال کرتے ہیں۔ قرآن کو خدارا سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے جس کے متعلق خود اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، لیکن یہ محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔
ہم اس کی کتنی عظمت کر رہے ہیں. معاف فرمانا، مجھے تقریبات پر اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کی تقریبات ہیں، آپ جیسے چاہیں فنکشنز کو آرگنائز کریں، لیکن خدا را ذرا غور کریں کہ ہم اپنی تقریبات میں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا، ہم کہاں قرآن کا مذاق اڑائے؟ ہم تو قرات قرآن کروائے، ہم نے تو حافظ قرآن سے قرات پڑھائی، ہم نے تو فلاں سے قرآن پڑھایا. معاف فرمانا، یہ مذاق کر رہے ہیں. میری بات بہت کڑوی ہے لیکن بہت سچی بھی ہے. اگر کوئی غیر مسلم قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنی ہی تقریبات میں قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کیسا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہماری پوری تقریب کا نظام غیر اسلامی ہوتا ہے. اس میں ایک تبرک کے طور پر قرات رکھ دی جاتی ہے. قاری صاحب قرات پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، کیسا پڑھتے ہیں، کیا معنی ہے، کیا اس کے مفاہیم ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. حیرت ہوتی ہے مجھے، قرات کے بعد ہماری تقریبات میں کلیپنگ کی جاتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. قرآن میں قاری پڑھتا ہے ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور ہم ہیں کہ کلیپنگ کر رہے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. کیا مذاق ہے بتائیے؟ ہم مسلمان ہو کر، ہم مہدوی ہو کر، آپ اپنی تقریبات جیسی بھی کرتے ہیں کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کے پاس ہر ایک کو جواب دینا ہے، مجھے بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے، لیکن عظمت قرآن کو ملحوظ رکھیں. اگر آپ کی تقریب میں یہ سب کچھ ہے تو بیچارہ قرآن کیوں؟ قرآن کی عظمت کو ہم پامال نہ کریں. ہم اس کی عظمت کو ہمیشہ اپنے ذہن و دل میں جمائے رکھیں. اور پھر قرات کے بعد کلیپنگ ہو رہی ہے، کتنی معیوب بات ہے. یہ تو ہمارا طرز وہ ہو گیا جو مشرکان مکہ کا تھا قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے مشرکین مکہ بھی طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے؟ کیسے کرتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے ہوئے، تھالیاں بجاتے ہوئے وہ طواف کرتے تھے. اب آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سن کر تھالیاں بجا رہے ہیں. خدا را قرآن کی عظمت کو پامال نہ کرے، ورنہ اللہ کے عذاب سے کوئی ہمیں بچا نہیں سکے گا. آپ کہیں گے یہ سب بیکار باتیں ہیں، بولنے کی باتیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. یاد رکھیے یہ اللہ کا کلام ہے. وہ کیسا کلام ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ والی شان والا قرآن ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ عظیم قرآن کو نازل فرمایا. ہم اس حبیب کبریا کے امتی ہیں تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا؟ یاد رکھیں اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے، اور اللہ کی گرفت کسی کی آنکھ سے نظر نہیں آتی. آج آپ سمجھتے ہیں یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھیں دنیا میں بھی اس کا نتیجہ آتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہماری زندگیوں سے سکون کیوں اڑ گیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم بے چین زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی قسم سے ہمارے زندگی میں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. سب کچھ ہے ہمارے پاس، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ شہرت کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ جائیداد کی کمی ہے. سب کچھ کے بعد کیا ہے؟ سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کبھی کیا ہم نے غور کیا یہ سکون کیوں ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کی عظمت کو بھلا دیا ہے. ہمیں یقیناً عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے، ہم عربی نہیں جانتے، لیکن کبھی عشق کی نگاہ سے پڑھیے قرآن کو. کوشش کریے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. ایک آیت ہی پڑھیں لیکن پورے انہماک سے پڑھیں، محبت الہی میں سرشار ہو کر پڑھیں، آپ کو اللہ بتائے گا. قرآن بہت بڑی کتاب کا نام ہے. صبح قیامت تک معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ سمجھیں کہ اللہ کا عذاب کس قسم کا ہوتا ہے اور اس کے کیسا اس کا انداز ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم میں سے تقریباً سب کو سورۃ اللہب یاد ہوگی.
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ کیا ہے یہ سورہ؟ یہ اللہ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان و شوکت و عظمت رکھنے والا پروردگار بد دعا دے رہا ہے ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو۔ یہ نازل ہوا ابتدائی دور میں، لیکن اب آپ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ابو لہب ہمیشہ مذاق اڑاتا تھا اپنے ہاتھ دکھا کر کہ محمد نعوذ باللہ من ذالک، محمد کا خدا تو میرے ہاتھ ٹوٹنے کی بد دعا دیا، ابھی تک میرے ہاتھ سلامت ہیں۔ لیکن اللہ کی ڈوری میں جہاں ڈھیل ہے وہیں پر پھر دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد کتنا عرصہ ہو گیا، 10-11 سال تک یہ سورہ کا نزول ہو کر ہوا ہے۔ 10-11 سال کے بعد وہ بدبخت اس قدر ذلیل و خوار ہو کر مرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دنیا میں دنیا والوں کو دکھا دیا کہ دیکھو ہماری بد دعا کا نتیجہ ابو لہب کا کیا عالم ہوا ہے۔ دولت مند بھی تھا، مالدار بھی تھا، وجیح بھی تھا، شان بھی تھی، شوکت بھی تھی، عزت بھی تھی، سب کچھ تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ بلکہ میں آخری بات کہہ دیتا ہوں کہ حالت یہ ہوئی کہ اس کو دفن کرنے کو تیار نہیں ہوا، تو چند غلاموں کو پیسوں پہ خرید کر اس کی لاش کو دفنانے کی ذمہ داری دی گئی، تو اس کی ناش کو وہ غلام بھی ہاتھ نہیں لگائے بلکہ لکڑی سے ڈھکیلتے ہوئے گڑے میں لے جا کے ڈھکیل دیتے ہیں۔ تو آپ تصور کریں کیا انجام ہوا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم قرآن کا مذاق پر مذاق اڑاتے جائیں گے تو اللہ عذاب نہیں دے گا؟ اللہ ضرور دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ ہم جو چاہے کریں لیکن قرآن کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں، قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قرآن کو اس طرح اچھے خوش لہنی میں پڑھو۔ قرآن کو خوش لہنی میں پڑھنے کا محمد الرسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اور یاد رکھیں۔ ایک روایت کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا، ہمارا اپنا باطن بھی سدھرے گا، ہمارے دل پر جو زنگ آ گیا ہے خدا سے دوری کا، وہ دوری کا جو راستہ ہے وہ کم ہوگا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، آخرت میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے آپ نے یہ روایت، یہ حدیث بارہا سنی ہے، لیکن آج سننے کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور جس مقام پر وہ تلاوت کر فرما رہے ہیں قریب میں ان کا ایک شیرخوار بچہ جھولے میں ہے، اور قریب ہی ان کا جانور بھی بندھا ہوا ہے۔ یہ تلاوت کر رہے ہیں اور یہ پوری انہماک کے ساتھ، پورے عشق الہی میں ڈوب کر لحن کے ساتھ، بڑے ہی ترنم کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مشغول ہیں کہ اچانک کیا سنتے ہیں کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، گھوڑے کے بدکنے کی آواز آ رہی ہے۔ انہیں خوف پیدا ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے کہ یہ گھوڑا کہیں بدک کر میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ فوراً خاموش ہو جاتے ہیں، قرات قرآن، تلاوت قرآن روک دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ قرآن کی تلاوت روکتے ہیں گھوڑے کا بدکنا بھی رک جاتا ہے، وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ پھر قرآن پڑھنے لگتے ہیں، پھر گھوڑا بدکنے لگتا ہے، پھر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر گھوڑا بدکنے لگتا ہے۔ اب ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ایک کنیکشن ہے کہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، یہ گھوڑا کیوں بدک رہا ہے، اور مجھے خوف ہے کہ یہ اس قدر بے قابو نہ ہو جائے کہ میرے بچے کو ضرر پہنچا دے، نقصان پہنچا دے۔ میں اپنے بچے کی خاطر کیا کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کو موقوف کر دے رہا ہوں، روک رہا ہوں۔ ساری رات اسی عالم میں گزاری، اور جب آخر مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ماجرا کیا ہے تو انہوں نے
جب قرآن کی تلاوت روکی، گھوڑے کا بدکنا رکا، تو ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف ایک نور کا ہالہ جا رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ صبح نماز فجر میں آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رات میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا، میں قرآن پڑھتا تو میرا جانور بھی دکتا، میں اپنے بچے کی خوف سے قرات کو روکتا تو جانور بھی رک جاتا، اور آخر میں نے دیکھا کہ ایک نور کا ہالہ آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ رحمتا للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں کاش تم تلاوت کو جاری رکھتے صبح تک اور لوگ دیکھتے دن کے اجالے میں وہ منظر کہ حاشیہ نشینان بزم وحدت عرش سے زمین پر قرآن کی سماعت کے لیے آ رہے۔ یعنی اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب قاری قرآن کی تلاوت زمین پر کرتا ہے تو فرشتے بے چین و بے قرار ہو کر زمین پر اتر کر قرآن کو سنتے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے۔ آج کے بعد، اب کے بعد ہم جب بھی قرآن پڑھیں تو یہ تصور کریں مولا میری تجوید صحیح نہیں ہے، میری قرات صحیح نہیں ہے، میں حروف کی ادائیگی صحیح ادا نہیں کر سکتا، میں عجمی ہوں، عربی نہیں ہوں، مجھے زیر و زبر شد و مد کا کوئی میرے پاس لحاظ نہیں ہے، لیکن مولا میں تیرا کلام تیری محبت میں پڑھ رہا ہوں، مولا مجھ پر بھی فرشتوں کا نزول فرما۔ تو یقین مانیے آج بھی بلکہ صبح قیامت تک بھی جب کوئی عشق کے ساتھ، عشق الہی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتوں کا زمین پر نزول ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ برکت عطا فرمائے، یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بڑے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں مست ہو کر پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔